تو ڈاکٹر صاحب ہم آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا آج کا سب سے پہلا سوال ہمیں اویس ایوب صاحب نے بھیجا ہے ڈیرہ غازی خان سے. لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ سر اللہ کے ہاں شکر کی اہمیت زیادہ ہے یا استغفار کی؟ اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ کون سی دعا ہے شکر ادا کرنے کی جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور استغفار کی بھی کون سی دعا ہے جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دو عنوانات ایک کے وقت میں چھیڑے گئے ہیں، ایک شکر اور ایک استغفار. تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی کھلی واضح حدیث ہے کہ افضل الدعاء الاستغفار. سب سے بہترین دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے. اس کی بارگاہ میں بخشش کے لیے جو ہے وہ التجا کرنا ہے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب سرکار سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر جو ہے وہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہوتی ہے وہ ملے، اس کیفیت کو میں پاؤں تو کیا عرض کروں یا کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے یہی فرمایا کہ دعا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. یا بعض نے اتنا بھی دیا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو درگزر کا پیکر ہے اور معاف کرنا ہی تجھے اچھا لگتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے. تو باقی جو شکر ہے تو قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اور ایک اور جگہ ہے کہ والا ان شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر کرو گے میں اور تمہیں عطا کروں گا. تو استغفار جو ہے اس کی ایک اپنی حیثیت ہے، اور جو شکر ہے اس کی ایک اپنی حیثیت ہے. قرآن پاک میں استغفار کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کریم کیوں ان کو عذاب دے گا جب کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. اور سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہے اس میں بھی یہ استغفار کے حوالے سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور شکر جو ہے یہ ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، نہ کنجوسی کرے اور نہ فضول خرچی کرے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اگر علم دیا ہے تو اس کو خیر کے راستے میں خود بھی استعمال کریں اور مخلوق تک وہ علم پہنچائیں. اولاد دی ہے تو ان کو نیکی کی راہ پہ چلائیں تاکہ تمہارے لیے اور مخلوق کے لیے جو ہے وہ نفع رساں ہو. بلکہ دعا سکھائی گئی کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یعنی ہمیں نیک لوگوں یعنی نیک اولاد کا ہمیں پیش رو بنائیں، یعنی ہماری اولاد کو نیکی ہدایت کی راہ پہ چلائیں. تو اگر کوئی عہدہ اقتدار دیا ہے تو وہ غریبوں کی داد رسی کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، مخلوق کی بھلائی کے لیے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع کا باعث ہے. تو تشکر بھی اسی طرح، زکوٰۃ مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ فطر ادا کرے، قربانی کرے. اگر صاحب استطاعت ہو گیا تو وہ حج ادا کرے، تو مخلوق کو فائدہ دے. جو بھی نعمت ملی ہے تو ہر نعمت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مصرف میں لائے. یہ اظہار تشکر ہے. اور جو لوگ اس میں کام آتے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اس مخلوق کا بھی، ماں باپ ہیں ان کا بھی شکر ادا کرے، اساتذہ کا بھی، مشائخ کا بھی. ہر وہ شخص جو فائدہ دے رہا ہے اس کے لیے وہ کلمات تشکر استعمال کرے. اور سجدہ جو ہے یہ بھی ایک بہترین اظہار تشکر کا ذریعہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی اویس ایوب صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے کیونکہ وہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.
اور اپنی کمیوں پر کوتاہیوں پر ہمیشہ اللہ سے استغفار کریں، جو کہ وہ توبہ کرنے والوں کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔